الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. بمبئی کے انجمن اسلامیہ حال میں محترم اور معزز اہالیان ممبئی سے خطاب کرنے کا یہ موقع مجھے ایسے حالات میں میسر آ رہا ہے جو نہایت سنگین ہیں اور بہت ہی حساس، بہت ہی ذمہ دارانہ بات کے متقاضی ہیں. میرے بزرگوں اور دینی اور ایمانی اور انسانی برادری کی بنیاد پر بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں جس حیثیت سے اپنے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، امت مسلمہ کے افراد کے اعتبار سے ہم سب کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہماری حیثیت اس کرۂ ارضی پر اور اس دنیا فانی میں اللہ کے بندوں کی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہے. ہماری اصل شناخت یہ ہے اور ظاہر ہے کہ اسی اصل شناخت سے ہمیں تفصیلات کی طرف رخ کرنا چاہیے. اگر کسی کو اپنی اصل کے بارے میں نہیں معلوم تو بہت ممکن ہے کہ کسی شاخ کو وہ آشیانہ بنائے لیکن وہ شاخ باقی نہ رہنے پائے، درخت سے جدا کر دی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اس درخت سے ہمارا تعلق ہو جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور زمین میں گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں. ہم اور آپ بحیثیت امت مسلمہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، لیکن ہماری اکثریت ان بنیادی کلمات کے مقاصد کے بارے میں لاشعوری کے دور سے گزر رہی ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ رسالت کیا ہے؟ الفاظ زبان پر ضرور ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کی گہرائیوں میں اتر پاتے ہیں، جو ان کے معنی کا ادراک کرتے ہیں، جو ان کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، جو ان کی بنیاد پر اپنے منصب کا احساس رکھتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں. عوام میں شاذ و نادر ہوں گے، خواص میں بھی کم ہیں اور شاید وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ عربی نہیں جانتے
یا اسلام کی ابتدائی باتوں سے بھی ناواقف ہے، اکثر و بیشتر اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن ان حقائق کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، ہم توجہ مرکوز نہیں کرتے، اکثر و بیشتر چیزوں سے سرسری طور پر گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَكَم مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ آسمانوں میں اور فضاؤں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں اللہ کی ہیں جن کے سامنے سے لوگ سرسری طور پر گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے۔ زمین کا ہر ذرہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور ہر پودا، ہر درخت اور اس کی ہر شاخ اور ہر پتا اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہوا کی ہر لہر قدرت الہی کی ایک نشانی ہے۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے اللہ کی نشانی ہے۔ دن میں دمکتا ہوا سورج اللہ کی نشانی ہے۔ 14ویں کا چاند ہو یا پہلی رات کو طلوع ہونے والا ہلال ہو، اللہ کی نشانی ہے۔ اور ہم اور آپ اللہ کی نشانی ہے۔ ہمیں اگر اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے ایشور کو جاننا ہے اور اپنے لارڈ کے رازوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسی کائنات پر نگاہ ڈالنی ہے، اسی زمین پر توجہ کرنی ہے، اور ذرے ذرے سے اور پتے پتے سے اور بوٹے بوٹے سے پوچھنا ہے کیا تو اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہمارے دل کے کان سنیں گے کہ ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ اس ملک میں آریہ سماجیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی ایشور کو اسی طرح مانتے ہیں، اور عام ہندوؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس کو ایک مانتے ہیں۔ وہ اگر کسی دوسرے کی پوجا کرتے ہیں تو یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہی صورتحال آخری نبی کی آمد سے پہلے تھی کہ لوگ کہتے تھے مَن نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى کہ ہم بتوں اور مورتیوں اور اسٹیچوؤں کی جو پوجا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھگوان اور ایشور اور لارڈ اور گاڈ اور اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہی ایشور ہے۔ پتھر کی مورتی یا لکڑی کی مورتی ایشور ہے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ ایک یہ ابتدائی تصور تھا اور آج بھی ہے، اور دنیا میں جب تک شرک رہے گا تو یہ تصور بھی رہے گا۔ لیکن صحیح معنی میں وحدانیت کے اللہ ایک ہے، اس پر یقین کے معنی کیا ہیں؟ اس پر یقین کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کر لیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جھک جائیں، اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جب قربانی کرنا ہو تو اس کا نام لے کر چھری بکرے کی بھینس کی گردن پہ پھیر دیں۔ وحدانیت صرف یہ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں وحدانیت کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تصور کو بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے، اور 24 گھنٹوں کو سمیٹ کر چند منٹوں میں اس طرح سے باندھ دیا گیا ہے، سکیڑ دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا ہے کہ وحدانیت الہ کا جو تصور ہے وہ نہایت مدھم پڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ ہم جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو صرف یہی نہیں مانتے کہ وہ ایک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں، فوجیں، پولیس، کمزور، طاقتور سب اس کے دست تصرف میں ہے، آسمان، زمین، فضائیں، کہکشائیں، سمندر، بحر، بر سب اسی کی مخلوقات ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس کے بغیر دم مار سکے، اور کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو درخت سے اس کے حکم کے بغیر جدا ہو سکے۔
اور کوئی ذرہ نہیں ہے جو فضا میں اس کے حکم کے بغیر اڑ سکے، اور کوئی سانس نہیں ہے جو آپ اس کے حکم کے بغیر لے سکیں، اور زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر آپ کو مل رہا ہو۔ یہ ایک ایسا جامع تصور ہے جس نے انسان کو اس کے ساتھ بندگی، عبدیت اور عبادت کے رشتے میں پیوست کر دیا ہے، اور یہ پیوستگی منٹوں اور سیکنڈوں کی نہیں ہے، پوری زندگی کی ہے۔ انسان کا جب سے وجود ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے اور اس کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، اس مرحلے تک ہر وقت اس کو بندگی کے اسی تصور سے اور اس تصور کے نتیجے میں عمل سے وابستہ رہنا چاہیے۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کا اقرار کرو، اس کا عہد کرو، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا گیا کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں اس کو مانتا ہوں، اس میں سبقت لے جانا چاہتا ہوں، پہل کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ یہ ایک اقرار ہے، ہر بندے مومن سے یہ اقرار کرایا گیا ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ کہے شعور کے ساتھ، پورے فکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے، دل سے کرے، زبان سے کرے کہ میرا جو تعلق ہے رب السماوات والارض سے، وہ پوری زندگی کا تعلق اور زندگی کے ہر عمل کا تعلق۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ تر حاکم اور محکوم کے درمیان، آمر اور مأمور کے درمیان، اور ایک طاقت والے اور کمزور کے درمیان، اور ایک پروردگار اور جس کی پرورش کی جا رہی ہے اس کے درمیان، اور ایک عابد اور معبود کے درمیان رابطے کا ایک ایسا سلسلہ ہے اور ایک ایسا تعلق ہے جو تعلق پوری زندگی پر محیط ہے۔ اللہ صرف معبود نہیں ہے، اللہ ہی حاکم ہے، حکومت اسی کی ہے، اور جو حکومت کرتے نظر آتے ہیں یہ مجازی حاکم ہے، یہ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے، یہ صحت اور بیماری کے مالک نہیں ہے، یہ عروج و زوال کے مالک نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے مالک نہیں ہے، یہ اپنے پیسے کے مالک نہیں ہے۔ ان کو عاریتاً زندگی دی گئی ہے، ان کو عاریتاً پیسہ دیا گیا ہے، ان کو منصب پر لوگوں نے بٹھایا ہے، ان کو خدا جب چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ مالک وہی ہے، پیدا اسی نے کیا، ملکیت اسی کی ہے، حکمرانی اسی کی ہے۔ ہم اگر سر کی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ رہے کہ وہ پس پردہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دماغ کی نگاہوں سے دیکھیں اور دل کی نگاہوں سے دیکھیں اور اس حقیقت کا ادراک پورے طور پر کریں کہ واقعی ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہے تو اسی لمحے ہماری موت کا فیصلہ کر دے، اور اسی لمحے چاہے تو بیماری کا فیصلہ کر دے، اور اسی لمحے چاہے تو خدا نہ خواستہ زلزلے کا فیصلہ کر دے، اور اسی لمحے چاہے تو سونامی کا فیصلہ کر دے، اور اسی لمحے چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کا فیصلہ کر دے۔ اس کے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں، نہ صدر جمہوریہ روک سکتا ہے، نہ وزیر اعظم، نہ فوج روک سکتی ہے، نہ پولیس، نہ طاقت والے روک سکتے ہیں، نہ بھیڑ۔ سب بے بس ہو جاتے ہیں، سب بے بس ہو جاتے ہیں، ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں جب اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ مذہبی حقیقت ہے، یہ انبیاء کی زبان کے بیانات ہیں، یہ اللہ کے کلام کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو خود اپنا انکار کرے، جو اپنے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو اپنے بارے میں نہ سمجھتا ہو کہ میں کیا ہوں،
جسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں اور کیوں مروں گا اور کیوں اٹھوں گا، اور کیا جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا یہ اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے؟ کیا یہ جنگل ہے؟ کیا کوئی عادل نہیں ہے؟ کیا کوئی انصاف کی ترازو نہیں ہے؟ کیا کوئی بیلنس سسٹم نہیں رکھا گیا ہے؟ کیا اس دنیا میں لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم ظلم سہتا رہے، انصاف پر ڈاکے ڈالے جائیں اور اس دنیا میں لوگ ظالموں کے شکار ہوتے چلے جائیں، جنگل کا راج رہے بلکہ اس سے بدتر حال ہو جائے؟ کیا ایسی دنیا اللہ نے پیدا کی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو کھلواڑ بنا کر پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ ظاہر ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا وہی شہنشاہ ہے، عدل و انصاف کا اس نے نظام بنایا ہے، لیکن انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انہیں اختیار اس کا دے رکھا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے اختیار اس کا دے رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو بھلائی اختیار کریں اور چاہیں تو برائی اختیار کریں، چاہیں تو مسجد جائیں اور چاہیں تو سینما گھر جائیں، چاہیں تو مندر جائیں، چاہیں تو تھیٹر جائیں، چاہیں تو اچھی محفل میں جائیں، چاہیں تو ناچنے اور گانے والی محفل میں جائیں، چاہیں تو خیر کا اور بھلائی کا کام کریں، چاہیں تو برائی کریں۔ یہ موقع اس دنیا میں دیا ہے کیونکہ یہاں امتحان ہونا ہے، اور امتحان کے نتیجے جب آؤٹ ہوں گے تب اس وقت دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ بادشاہت تو صرف ایک کی تھی، ایک کی ہے، ایک کی رہے گی۔ دنیا میں جو بادشاہ نظر آ رہے تھے وہ سب زمین کے اندر سے ننگے بچے نکالے جا رہے ہیں، اور عدل اور انصاف کی ترازو لٹک رہی ہے، اور فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اعلان ہوگا۔ ہر طرف سے فرشتے پکاریں گے اور انسانوں کی زبانیں کہیں گی کہ ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو یکا و تنہا ہے، غالب ہے، زبردست ہے، جس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، اور وہ جب چاہتا ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ کلمہ طیبہ کا ابتدائی مفہوم جس کو لے کر ہر پیغمبر روئے زمین پر برپا ہوا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسی مقصد سے آئے کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، دونوں کے درمیان گیپ باقی نہ رہے، انسان اپنے مالک سے بھٹک کر کہیں اور نہ جائیں، شیطان کے شکار نہ ہونے پائیں، اور اس دھرتی کو گندگیوں کا ڈھیر نہ بننے دیا جائے، اس دھرتی پر ظلم نہ ہونے دیا جائے، یہاں عدل و انصاف ہو، یہاں لوگوں کے درمیان اچھا تعارف ہو، یہاں آپس میں وحدت ہو، رشتہ ہو، بھائی چارہ ہو، محبتیں ہوں، پریم ہو، یہاں انسان کو پہچانے اور اس کے کام آئے، انسان سے مت ڈرے اور اس سے مت بھاگے، ایسا نہ ہو کہ انسان کو وحشی سمجھے، درندہ سمجھے، اس کو سانپ اور بچھوؤں کی طرح سے دیکھے اور اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کرے کہ یہ نہایت موذی جانور ہے، یہ بدترین مضر مخلوق ہے، یہ بات اس کے ذہن میں نہ آنے پائے۔ اسی لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اے عرب کے لوگوں اور اے افریقہ کے لوگوں،
کسی ملک کا تذکرہ نہیں، کسی برادری کا تذکرہ نہیں، کسی رنگ کا تذکرہ نہیں، کسی نسل کا تذکرہ نہیں، علاقائیت کا تذکرہ نہیں، جغرافیائی حدود کا تذکرہ نہیں. مانوتا کو پکارا جا رہا ہے، مینکائنڈ کو آواز دی جا رہی ہے، انسانیت کو للکارا جا رہا ہے. بات جو کہی جا رہی ہے وہ سب سے، مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، سکھوں سے، جینیوں سے، بدھسٹوں سے، مذہب والوں سے، مذہب سے محروم انسانوں سے. بات جو کہی جا رہی ہے وہ ان الفاظ میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. جتنے بھی انسان اس زمین پر بستے ہیں سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے. یہی بائبل میں کہا گیا ہے، یہی ویدوں نے بتایا، یہی زردشت کی کتاب نے بتایا، یہی کنفیوشس کی کتاب میں لکھا ہے، یہی اللہ کی آخری کتاب قرآن میں بیان کیا گیا. اور قرآن نے ہاکے پکارے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پوری انسانیت کو پکار کر اور للکار کر یہ بات کہی ہے تاکہ کوئی بھید بھاؤ نہ چلنے دیا جائے، تاکہ ذات پات اور اونچ نیچ کی فلسفیز کو پیروں تلے رون دیا جائے، تاکہ انسان اور انسان میں فرق نہ کیا جائے، تاکہ بھید بھاؤ کی نفرتوں فرقے واریتوں کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے، تاکہ پوری انسانی برادری کے بھائی چارے اور اخوت کو نمایاں کیا جائے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ تم سب ایک اللہ کے بندے اور ایک باپ کے بیٹے ہو. مجھے بتائیے کہ 1400 سال پہلے جو اعلان کیا گیا تھا، جب دنیا میں پوری انسانی برادری کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو تیار کرنے کی لال بھجکڑوں نے کوشش کی، ان لوگوں نے کہ جو اپنے دماغ کے بڑے دعوے دار تھے اور جنہوں نے پوری دنیا کو انصاف کے ایک نظام میں پرونے کی باتیں کی اور ایک چارٹر تیار کیا، تو کیا قرآن پاک کے اسی اصول کو لینے پر وہ مجبور نہیں ہوئے؟ اور کیا سن 50 میں جب اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا اور اس سے پہلے جن جن ملکوں کے اچھے دستور بنے، متوازن قانون بنا، کیا 1400 سال پہلے کے اسی اعلان کو لینے اور اس کو ایک اہم دفعہ کی حیثیت سے درج کرنے پر بڑے بڑے قانون دان اور قانون ساز مجبور نہیں ہوئے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کو قانونی حیثیت دینے کے بعد اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو تہس نہس کرنے اور برباد کرنے کی ہر کوشش کی گئی، اور غلط قسم کے فلسفوں، غلط قسم کے نظریات اور مذہب کے حوالے سے انسانوں کی تقسیموں اور انسانوں کے درمیان طبقاتی نظام اور فرقے واریت پر مبنی افکار کو جاری و ساری رکھنے کی بھی کوششیں کی جاتی رہیں. لیکن جو بات کہی گئی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو الگ الگ خاندانوں میں اور قبیلوں میں اور برادریوں میں اس لیے رکھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کے لیے الگ الگ رنگ، الگ الگ قد، الگ الگ شکلیں، الگ الگ وضاقتہ، الگ الگ اس حد تک کہ انگلیوں کے پور بھی الگ الگ. ایک طرف یہ رنگا رنگی، ایک طرف یہ بو قلمونی، ایک طرف یہ تنوع کی بہار، اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتہ وحدت میں اس طرح سے پرویا گیا کہ فرمایا لتعارفوا، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رنگا رنگی رکھی ہے کہ اگر ایک رنگ کے، ایک قد کے، ایک شکل کی، ایک طرح کے لوگ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا کہ میرا سگا بھائی کون ہے، سوتیلا کون ہے، پڑوسی کون ہے، دور کا کون ہے، رشتہ دار کون ہے، غیر رشتہ دار کون ہے، ابا کون ہے، غیر ابا کون ہے. ایک ایڈیشن ہوتا تو پہچاننا مشکل ہوتا.
تو یہ رنگا رنگی پہچان کے لیے رکھی گئی، یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی اور یہ فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے حکم کا خیال کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، خیر و شر میں فرق کرتا ہے، پرہیزگار ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتا ہے اور اچھائیوں کو اختیار کرتا ہے، وہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بنیاد ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر مذہب کی پوری عمارت کی تعمیر ہوئی۔ مذہب تقوی سکھاتا ہے، مذہب پرہیزگاری سکھاتا ہے، مذہب برابری سکھاتا ہے، مذہب اخوت سکھاتا ہے، مذہب بھائی چارہ سکھاتا ہے، مذہب ایک دوسروں کو قریب کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے قریب کرتا ہے، ہندو کو مسلمان کے قریب کرتا ہے، مسلمان کو ہندو کے قریب کرتا ہے، ہر صاحب مذہب کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہودیوں سے بات کیجئے، عیسائیوں سے بات کیجئے، جن کو آسمانی کتابیں ملی ان سے بات کیجئے اور ان سے کہیے کہ اے پڑھے لکھے لوگوں، آؤ کم از کم اس پر تو اتفاق کرو کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس پوائنٹ میں جب تمہارا ہمارا اتفاق ہے تو کم از کم آئیے اس پر تو اتفاق کریں، تاکہ دنیا کا نقشہ درست ہو اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہو وہ اسی بنیاد پر ہو کہ باپ ایک، رب ایک۔ اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اعتقادی اور مذہبی، انسانی اور حقیقی بنیاد ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی پر ساری عمارت کو تعمیر ہونا ہے۔ جب اس بنیاد پر عمارت کو تعمیر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دو فرقوں میں، دو برادریوں میں، دو مذہبوں میں بھید بھاؤ یا فرقے واریت کا کوئی عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا سکتا جس سے نفرتیں پیدا ہوں اور جس سے انسان سے بھاگنے لگے۔ یہ صورتحال نہیں پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کو نقصان پہنچانے کا جو لوگ ارادہ کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ اس صحت کو بیماری میں بدل دیں، جو یہ چاہیں گے کہ امن کو دہشت میں بدل دیں، جو یہ چاہیں گے کہ سکون کو انتشار میں تبدیل کر دیں، وہ ضرور اس کے مستحق ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، ان سے نجات حاصل کی جائے۔ وہ بیکٹیریا ہیں، وہ مہلک جراثیم ہیں، اور جس طرح مہلک جراثیم کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیں لی جاتی ہیں اور جسم سے ان جراثیم کو ختم کرنے اور نکال باہر کرنے کی ہر ڈاکٹر محنت کرتا ہے اور ہر دوا کا یہی مقصد ہوتا ہے، ایسے انسانی معاشرے کے اندر جو نفرت پھیلائیں، جو فرقے واریت پھیلائیں، جو فتنہ پھیلائیں، جو انتشار پیدا کریں، جو انسانوں کو کاٹیں اور ان کے درمیان فرقے کی دیواریں اٹھائیں، یہ لوگ بیکٹیریا ہیں، یہ جراثیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان جراثیم کو صحت مند جسم سے دور رکھنا چاہیے، ورنہ ایک جسم متاثر ہوگا، پھر مرض متعدی ہوگا، دوسرا متاثر ہوگا، نتیجتاً بیماری پھیلتی چلی جائے گی اور وبا بن جائے گی۔ اس لیے وبا سے تحفظ کے لیے جراثیم کو ختم کرنے کی خاطر اینٹی بائیوٹک دوائیں دی جائیں اور ایسی گیسز استعمال کی جائیں یا کیمیکلز استعمال کیے جائیں جن کے ذریعے سے مہلک جراثیم کو ختم کیا جائے، جیسے کٹمل ختم کیے جاتے ہیں اور مچھر ختم کیے جاتے ہیں، اور جیسے بہت سے کیڑے مکوڑے نقصان پہنچانے والے ختم کیے جاتے ہیں اور مکھیوں کو مارا جاتا ہے، ویسے ہی ضروری ہے کہ انسانوں میں اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا کردار کھٹملوں کا ہو، مچھروں کا ہو، جن کا کردار ناگوں کا ہو، اژدہوں کا ہو، بھیڑیوں کا ہو، تو پھر انسانی آبادی کو ان سے محفوظ کرنے کے لیے ان کو یہ تو دور کرنا پڑے گا کہ وہ انسانی آبادی میں داخل نہ ہو سکے، اس پر حملہ آور نہ ہو سکے، اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، یا ان کو ختم کرنا ہوگا، یہ آخری علاج ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا پوری انسانی آبادی کو تباہ کر دیا جائے۔ یہی وہ قانون ہے جو
نیچرلی اس دنیا میں چل رہا ہے. جانور بھی اس قانون پر عمل کرتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ نے ان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایسا چارہ خود بخود استعمال کرتے ہیں اللہ کی گائیڈنس کی بنیاد پر کہ جو ان کی بیماری کا علاج بن جاتا ہے. وہ اپنا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر تو کر نہیں سکتے. باڑے میں بسے ہوئے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام رکھے ہیں اور ان کو فطرت کے طور پر ایسی رہنمائی دی ہے کہ وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو کسی چارے پر منہ مارتے ہیں جو چارہ ان کے لیے جڑی بوٹی کا کام کرتا ہے اور ان کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا جہاں تک تعلق ہے, جس کو یہ برین دیا گیا ہے, جس کو دماغ دیا گیا ہے, جو علم کے ذریعے سے اس کو ترقی دیتا ہے, ملٹیپلائی کرتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ علم کو حاصل کرتا ہے. اس میں ڈاکٹر بنتے ہیں, اس میں کمپاؤنڈر بنتے ہیں, اس میں فارمیسسٹ تیار ہوتے ہیں, اس میں دواؤں کی پہچان ہوتی ہے, ان کی معلومات ہوتی ہے اور ان دواؤں کا پھر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے. یہ عمل ہوتا ہے. یہ وہ فطری قانون ہے جس فطری قانون کو اللہ تعالیٰ نے ہر انفرادی اور اجتماعی واقعے کے ساتھ مربوط کر کے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو, اے دانشورو, اگر تم قصاص کا قانون نافذ کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. اگر زندگی چاہتے ہو تو قانون قصاص کو نافذ کرو. اور قانون قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے, کوئی مارے تو اسے مارا جائے, چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے, زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے, سزا سخت بھی ہو, عبرتناک بھی ہو اور نافذ کی جائے تاکہ معاشرہ پورا محفوظ رہے. لاکھوں انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک چور کو مارنا پڑے گا, ایک ڈکیت کو مارنا پڑے گا, ایک ظالم اور ایک مجرم کو مارنا پڑے گا. ایک کو اگر بچانے کی کوشش کی جائے گی تو پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی. اور نہ صرف یہ ہوگا کہ سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی, سوسائٹی کے اندر سے نکلنے والے سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹیو اور نمائندے کرپشن میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گے. آج کی صورتحال پوری دنیا کی ہے. امریکہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہے اور ہندوستان جو اس کا غلام ہے اور اس کا ذمیمہ ہے وہ بھی مبتلا ہے. عرب ملک بھی ہے, عجمی ملک بھی ہے. پوری دنیا کرپشن کی شکار ہے. پوری دنیا پر شیطانی حملہ اتنی شدت کے ساتھ ہوا ہے اور ایسی یلغار ہوئی ہے کہ اہل حق لگتا ہے کہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے تحفظ کی فکر میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں وزارت کی سطح سے لے کر پارلیمنٹ اور اسمبلی کی ممبرشپ کی سطح تک اور اس سے لے کر سیکریٹری شپ کی سطح تک اور اس سے نیچے اترتے اترتے چپراسی کی سطح تک, اوپر سے نیچے تک آوا کا آوا بگڑا ہے. کرپشن غالب ہے. کرپشن پارلیمنٹیرینز کا ہے کے اندر ہے, کرپشن ایم ایل ایز کے اندر ہے, کرپشن منسٹر کے اندر, اور کیوں نہ ہو وہ عوام کے اندر سے نکلے ہیں. عوام نے ان کا انتخاب کیا ہے. جب عوام میں کرپشن پھیلا ہوا ہے, جب دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے اور گھی میں ڈالڈا ملایا جا رہا ہے اور مسالے میں مختلف قسم کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, ایک سے ایک فنکار اور ماہر ملاوٹ کے فن پیدا کر رہے ہیں. کیسے کیسے چیزوں میں ملاوٹ کی جائے, کپڑوں میں کس طرح سے دھاگے ملائے جائیں اور لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیا جائے اور ان کی آنکھوں سے کاجل نکال لیا جائے, یہ فن ہے. اور جتنا بڑا شہر ہوتا ہے یہ فن اتنا ہی ترقی یافتہ ہوتا ہے. بمبئی بڑا شہر ہے اس لیے یہ فن زیادہ ترقی یافتہ ہے, اور جہاں جہاں بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ فن, یہ صنعت سامری اور یہ دجل اور یہ فریب زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ اس بڑے شہر میں ہر طرح کا افطرا, کذب, دجل, ملاوٹ زیادہ,
اور یہ سب زیادہ اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ بے حیائی ہے، اور جب بے حیائی زیادہ ہوتی ہے تو ہر برائی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔ بے شرم انسان سب کچھ کرتا ہے۔ جب یہاں نوجوان ننگا ہو سکتا ہے، لڑکی ننگی ہو سکتی ہے، دونوں لباس حیا سے محروم ہو سکتے ہیں، جب ماں باپ کا ادب باقی نہیں رہتا ہے، جب گھریلو زندگی کے رشتے باقی نہیں رہتے ہیں، جب شوہر اور بیوی کے رشتے کا تقدس باقی نہیں رہتا ہے، جب رشتہ داریوں کے درمیان کے بندھن باقی نہیں رہتے ہیں، اور انسان شیطان کے ہاتھ اغوا ہو جاتا ہے، تو پہلے شرم کا لباس اترتا ہے، اور جب شرم ختم ہوتی ہے تو ہر برائی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور ہر غلط چیز کا استعمال ہوتا ہے، نہ گھر محفوظ رہتے ہیں اور نہ دکانیں اور نہ کارخانے، ہر طرف برائی ہی برائی ہوتی۔ اور اس برے اور بگڑے ہوئے ماحول سے جو نمائندے آپ منتخب کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا تلچھٹ نہ صحیح تو جھاگ ہوتے ہیں۔ اوپر کی چیز ہوگی یا نیچے کی چیز؟ اوپر کی چیز جھاگ ہے اور نیچے کی تلچھٹ ہے، اور تلچھٹ بھی اسی کا حصہ ہے اور جھاگ بھی اسی کا حصہ ہے، لہذا جھاگ کو آپ اوپر بھیجتے ہیں یا تلچھٹ کو ڈالتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ آپ میں ہے وہ ان میں ہے، اور جتنا زیادہ انسان صاحب علم، صاحب ہنر، صاحب فن ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا شر گہرا ہوتا ہے، تہ در تہ ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے۔ سادہ آدمی سادہ سی برائی کر لیتا ہے، لیکن جتنا زیادہ اس کا بڑا دماغ ہوتا ہے، اس کی برائیاں بھی بڑی پیچیدہ اور بڑی تہ در تہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اگر وہ رشتہ جو اللہ کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے اور نبی کے ساتھ ہونا چاہیے زندہ نہیں ہے، تو پھر جتنا بڑا دماغ والا انسان ہے اتنا بڑا سازشی ہے۔ بڑی بڑی سازشیں کاشتکار نہیں تیار کرتے، مزدور نہیں تیار کرتے، رکشے والے اور ٹھیلے والے نہیں تیار کرتے، سازشیں تیار کرنے والے وہ دماغ ہوتے ہیں جو بڑے اسکالر ہوتے ہیں، جو بڑے فلسفر ہوتے ہیں، جو بڑے تھنکر ہوتے ہیں، اور انہی تھنکرز میں سے پالیسی میکرز ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پالیسی پھر جیسی بنائی جائے، لارڈ میکالے نے پالیسی بنائی تھی کہ ہمیں ہندوستان سے کلرک اپنی حکومت کے لیے تیار کرنے، آج کے پالیسی میکر ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو اس ملک کو جہنم بنا دیں، جو اس ملک میں نفرت پھیلائیں، فرقہ واریت پھیلائیں، جو اس ملک کو مذہبی بنیاد پر بانٹ دیں۔ ایک مرتبہ انہی مجرموں نے ہندوستان کے ٹکڑے کر کے پاکستان بنایا اور بنگلہ دیش بنایا، اور ایک مرتبہ اب چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مزید ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو صوبوں میں بانٹ دیا جائے، ضلعوں میں بانٹ دیا جائے، بلکہ محلوں میں بانٹ دیا جائے۔ صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک محلہ ہندوؤں کا ہو وہاں مسلمان نہ بسے، اور ایک محلہ مسلمانوں کا ہو جہاں ہندو نہ بسے۔ یہ تفریق، یہ دیواریں، یہ فرقہ واریت اور نفرت کی خندقیں جو لوگ بھی کھود رہے ہیں، جو لوگ اس کام کو کتابوں کے ذریعے کر رہے ہیں، لٹریچر کے ذریعے کر رہے ہیں، اور ایجوکیشنل پالیسی کے ذریعے کر رہے ہیں، کورسز کے ذریعے کر رہے ہیں، سیریل کے ذریعے کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر رہے ہیں، کھل کھل کر رہے ہیں، کبھی بیان دیتے ہیں جلتے بھونتے، اور کبھی اندر چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں سانپوں اور ناگوں سے آگے بڑھ کر۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ اس ملک کی وبا ہے، وہ اس ملک کا تلچھٹ ہے، وہ اس ملک کے لیے عذاب ہے، وہ اس ملک پر لعنت کی طرح سے مسلط کیے گئے ہیں، وہ اس ملک کی صحت پر ڈاکہ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس ملک میں فرقہ واریت کے بھوت کو اس طرح مسلط کر دینا چاہتے ہیں کہ 2 ٹکڑے سن 47 میں ہوئے تھے، اب اس کے بے شمار ٹکڑے ہو جائیں، اور ٹکڑے صرف زمین کے نہ ہو، دل ٹوٹ جائیں، دماغ بکھر جائیں، برادریاں آپس میں لڑنے لگے، اور سکون غارت ہو جائے، کہیں جاتے ہوئے انسان سہمنے لگے۔ اور مسئلہ دہشت گردی کا صرف خاص لوگوں
کے لیے بطور عنوان کے اختیار نہ کیا جائے، پورا ماحول دہشت زدہ ہو جائے، پورا ماحول دہشت زدہ ہو جائے، سہم جائے، خوف کا ماحول. آدمی راستے پر نکلے تو ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں کب جھگڑا شروع ہو جائے گا، کس سڑک پہ جھگڑا ہوگا، کس بات پہ جھگڑا ہوگا. اس بات پہ جھگڑا ہوگا کہ سور مسجد میں پھینکا گیا، یا اس بات پر جھگڑا ہوگا کہ گائے کو مندر میں پھینکا گیا. کس بات پر لوگ پاگل ہو جائیں گے اور سوچنے کی صلاحیت ان کی معوف ہو جائے گی، اور ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو لے کر پوری انسانی آبادی کو تاراج کرنے کی مہم چھڑی جائے گی. یہ صورتحال انتشار کی، انارکی کی اس طرح سے مسلط کی گئی ہے پوری دنیا پر، اور اس کے اثرات ہر ملک پر پڑتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے علاج کے لیے باقاعدہ مہم نہ چھیڑی گئی، اور جس مقصد کی خاطر انبیاء کی بعثت ہوئی تھی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا گیا تھا، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ سلامتی کا گھر بنائیں، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کریں، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تمام انسانوں کو خرافات سے نکال باہر کریں، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹکے، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ انسان خدا کا وائسرائے بنے، وہ خود اپنی جگہ پر مالک اور مختار بن کر نہ بیٹھ جائے، اختیارات اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ سمجھے کہ اختیارات سب ہمارے مالک کے ہیں اور ہم خادم ہیں. اس تصور کو انہوں نے پیش کیا، اس کو نافذ کیا، اس کی بنیاد پر ایک نظام مدینہ منورہ میں قائم کیا، جس کو پھر آگے بڑھایا گیا اور وہی پھر خلافت راشدہ تک پہنچا. پھر اس کے بعد لوگ مختلف درجے کے اور صلاحیت کے آتے رہے، کوئی اس نظام کے بالکل ماتحت رہا، کوئی اس سے علیحدہ رہا، لیکن یہ بات طے شدہ رہی کہ اللہ کا نظام ہے جو اس روئے زمین پر چلنا ہے، اور اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے، اور جیسے اللہ معبود اور مسجود ہے ویسے ہی حاکم بھی ہے. ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے، اللہ کی حکمرانی کی بات اور اللہ کی قانون سازی کی بات ذہنوں سے جب باہر نکل جاتی ہے تو ہم ایک تقسیم قائم کر لیتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ تو اللہ کے لیے مخصوص ہو، لیکن ہماری زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان کا اللہ سے کوئی تعلق قائم نہ رہ جائے، ان کا اس نظام عدل سے تعلق قائم باقی نہ رہے جو انبیاء کے ذریعے ملا اور پیغمبروں کے ذریعے ملا. یہ وہ خطرناک پہلو ہوتا ہے جس سے انحراف شروع ہوتا ہے، اور یہی انحراف ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو مخاطب فرمایا، اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی. جس مشن کو آپ لے کر آئے تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، گرم ریت پر ان کو لٹا کر سینے پر پتھر کی سل رکھی گئی، بڑے بڑے مظالم کیے گئے. آپ ریاکشن کے شکار نہیں ہوئے. آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ صبر کرو، بات کہتے رہو، لوگوں کے سامنے حجت پیش کرو، دلیل پیش کرو، بات سمجھاؤ، اور پیچھے اپنی بات سے مت ہٹو، پوری قوت کے ساتھ بات کرو، لیکن ریش نہ ہو، تیش میں نہ ہو، ریاکشن میں نہ ہو. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، قرآن سناتے رہو، اور لوگوں کے سامنے برملا حق کو پیش کرتے رہو. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں یہ آپ کا عمل رہا. اور پھر جب اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ اب بات سمجھا دی گئی ہے، اب جو نہیں مان رہا ہے ضد میں نہیں مان رہا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں سمجھی، حجت ابھی سمجھ میں نہیں آئی، ابھی آپ کا مشن اس کے دماغ میں منتقل نہیں ہوا، اب یہ بات نہیں رہ گئی. ہر انسان جان چکا ہے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے. اس لیے حکم یہ کیا گیا کہ اب ایک علاقے کو اختیار کیا جائے، وہاں ایک حکومت بنائی جائے، ایک نظام شروع کیا جائے، اور جو جراثیم ہے ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے قدم بڑھائے جائیں.
پوری انسانی آبادی کو صحت بخشنے کے لیے اور پوری انسانی برادری کے امن اور سکون کے انتظام کے لیے ان لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے جو امن پہ ڈاکے مارتے ہیں، جو لوگوں کو ٹھیک سے جینے دینا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق چھیننے پر تلے ہوئے ہیں، جو مذہب کے راستے میں رکاوٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، جنگ خندق ہو یا صلح حدیبیہ، فتح مکہ ہو یا جنگ حنین، جو بھی کارروائیاں کی گئیں اسی مقصد کی خاطر کی گئیں، اور یہی وہ مقصد تھا جو بڑھتے بڑھتے 10 سال کی مدت میں پورے جزیرۃ العرب میں سیریا اور عراق سے لے کر یمن کے آخر بارڈر تک اور جدہ اور یمبو سے لے کر دمام اور زہران اور بحرین کے آخری بارڈر تک پھیلا دیا گیا۔ پورا جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماتحت آ گیا اور ایک نظام عدل و انصاف قائم کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر عراق سے کوئی عورت سونے کے زیورات پہن کر چلتی اور وہ یمن تک جاتی، ہزاروں کلومیٹر کا راستہ طے کرتی، تو راستے میں کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈکیت ملنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس پر غلط نگاہ بھی نہ ڈالتا، کوئی اس پر غلط نگاہ بھی نہ ڈالتا۔ ایک ایسا ماحول امن کا اور سکون کا قائم کر کے دکھا دیا گیا۔ ایک تھیوری نہیں تھی، ایک نظریہ نہیں تھا، ایک پریکٹس تھی، ایک عملی شکل تھی جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ صرف 10 سال کے عرصے میں ہوا۔ 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب لے آیا گیا، اور اس کے بعد 30 سال کا عرصہ آگے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا رہا، جس میں دائرے کو اتنی وسعت ملی کہ عراق فتح ہوا، سیریا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ترکستان فتح ہوا، ایجپٹ، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، اسپین فتح کیے گئے۔ یعنی یہ پیغام ہر طرف پھیلتا چلا گیا، اور جس ملک میں بھی اللہ کے یہ بندے داخل ہوئے ہر ملک نے ان کا استقبال کیا۔ عوام سے کہیں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف انہی مجرموں سے لڑائی لڑنی پڑی جو ٹھیکیدار بنے تھے، اجارہ دار بنے تھے، ظالم تھے، غلاموں پر ظلم کر رہے تھے، رعایا پر ظلم کر رہے تھے، ٹیکسوں کا بوجھ لاد رکھا تھا اور عوام کو چوس رہے تھے۔ ٹکراؤ ان سے لینا پڑا کیونکہ وہ مجبوری تھی۔ آپریشن کے لیے ڈاکٹر کو جس طرح جسم سے کسی حصے کو، کسی لوتھڑے کو، کسی بوٹی کو الگ کرنا پڑتا ہے، فاسد خون کو نکالنا پڑتا ہے، یہی کارروائی تھی مجاہدوں کی کہ صرف فاسد خون کو خارج کر دیا جائے اور جسم کے سڑے ہوئے حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ پوری انسانی برادری امن و چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مراکش سے ترکستان اور چائنا تک کہیں پر بھی مسلمان فوجوں کو عوام کی طرف سے کسی ریولیوشن اور کسی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کہیں پر بھی عوام سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پوری تاریخ یہ ریکارڈ پیش کرتی، ٹکراؤ صرف ڈکیتوں سے ہوا، مجرموں سے ہوا اور جھوٹے اجارہ داروں سے ہوا جن کو راستے سے ہٹایا گیا۔ تو لاکھوں کروڑوں عوام نے مسلمانوں کا استقبال کیا، ان کو بوسے دیے، ان کو چوم لیا، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ مذہب کبھی طاقت سے بدلا نہیں جا سکتا، مذہب محبت سے بدلتا ہے، مذہب دماغ کو اپیل کرنے اور دل کو جیتنے سے بدلا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی وہ اللہ کے بندے اور نبی کی شہدائی گئے، 100% لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے حلقے میں داخلے پر فخر محسوس کیا۔ پورا ایران مسلمان ہو گیا، پورا ایجپٹ مسلمان ہو گیا، پورا تونس، لیبیا، الجزائر، مراکش پورا کا پورا مسلمان ہو گیا۔ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے اخلاق نہایت بلند، ان کے معاملات صاف ستھرے، عدل و انصاف کی ترازو لے کر چلنے والے، بھید بھاؤ سے دور، ہر طرح کی نفرت سے محفوظ، محبت اور پریم کا درس دینے والے، چھوٹوں کو عزت دینے والے، کمزوروں کو طاقت دینے والے، ہر مظلوم کی مدد کرنے والے، ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے، یہ اللہ کے فوجی اور آسمان کے فرشتے اس دھرتی پر اترے ہیں۔ ان کا استقبال بہت ہی زیادہ خوش آمدید کے ساتھ
آئیے آئیے، ویلکم ویلکم، لاکھوں عوام نے ان کا استقبال کیا. اور یہی وہ صورتحال اس ملک ہندوستان میں رہی. کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم فتح کرنے آئے، لیکن محمد ابن قاسم سندھ سے جب واپس بلائے گئے تو ہندوؤں نے اپنے مندروں میں ان کے اسٹیچو بنا کر ان کی پوجا کی. تاریخ میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ جو مجاہد کی حیثیت سے آیا، یہاں کے لوگ اس کو دل دے بیٹھے اور اس سے محبت میں دیوانے ہو گئے. اور آج کا ہندوستان، 25 کروڑ مسلمان کا ہندوستان، اس کا کھلا ثبوت ہے کہ اس پوری تاریخ میں باہر سے آنے والے خاندان سینکڑوں اور ہزاروں میں تھے، اور اسی ملک کے باشندے، یہاں کے دلت ہوں یا برہمن، ویش ہوں یا کھتری، دراویڑین ہو یا کسی نسل کے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں اسلام کی جھولی میں پکے پھلوں کی طرح گرتے چلے گئے. اور کہیں معین الدین چشتی نے ان کو گلے سے لگایا، تو کہیں نظام الدین اولیاء نے ان کو پیار کیا، اور کہیں قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو دسترخوان پیش کیا، اور کہیں علماء نے ان کے دماغوں کو اپیل کیا، اور کہیں صوفیوں نے ان کا استقبال کیا. لوگ جوق در جوق اس حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور میں ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. یہ تاریخی ریکارڈ ہے. ایک فساد سرحد سے، اس زمانے میں ہندوستان چھوٹا نہیں تھا، افغانستان سے شروع ہوتا تھا، برما تک جاتا تھا، اور بمبئی سے شروع ہوتا تھا تو بنگلہ دیش، بنگال کے حدود کو پار کر کے آگے بڑھتا جاتا تھا. یعنی افغانستان سے شروع ہو کر لنکا تک، بلکہ لنکا کے اندر تک جاتا تھا، اور بمبئی سے شروع ہو کر برما کے آخری حدود تک جاتا تھا. اس دور میں جب انہوں نے اس پورے متحدہ ہندوستان کو چلایا، ایک فساد ہندو مسلم یا مسلمان اور کسی دوسرے مذہب، جینی اور بدھسٹوں میں نہیں ہوا. تاریخ کی کتابیں آپ کی الماریوں میں بھی ہیں اور ہماری لائبریریوں میں بھی ہیں، اٹھائیے اور سوال کیجئے. کیا بات؟ لڑائیاں حاکموں میں ہوئیں، حکمرانوں میں ہوئیں، طاقت کے اجارہ داروں میں ہوئیں، دولت کے ہوسکاروں میں ہوئیں، عوام میں نہیں ہوئیں. عوام آپس میں نہیں ٹکرائے، محلے والے محلے والوں سے، گاؤں والے گاؤں والوں سے ٹکرائے. اس کی نوبت 1000 سال میں کہیں پیش نہیں آئی. یہ تاریخی ریکارڈ. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1947 سے 2013 تک 25,000 فسادات اس ملک میں ہو چکے. جسٹس کاٹجو صاحب کے ساتھ ایک تقریر میں میری شرکت ہوئی بھیونڈی میں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ پاگل ہیں، اتنا لڑنے والے دنیا میں کہیں نہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑتے ہیں، مرتے. آخر یہ جاہل ہیں، اجڑ ہیں، بدو ہیں، کیا ہے؟ بدو بھی اس طرح نہیں لڑتے تھے، اور دیہاتوں کے رہنے والوں نے کبھی لڑائی نہیں کی. کیا ہوا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے تو آج سے پہلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے، اتنی بڑی تعداد میں پڑھنے کا لوگوں کو شوق تھا نہیں، اتنے اسکول اور کالجز تھے، لہذا الٹریسی زیادہ تھی. لیکن الٹریسی کے نتیجے میں لوگ جنگل کے درندے نہیں بنتے تھے، ناگ اور بچھو نہیں بنتے تھے. لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو سادہ مزاج تھے، پڑھے لکھے کی بات مانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کا کہا مانتے تھے. لہذا ان کا نہ پڑھنا بہتر تھا آج کے پڑھنے والوں کے پڑھنے سے. آج جو پڑھ رہے ہیں ان کے دماغ زیادہ بگڑ رہے ہیں. سازشیں پڑھنے والے کر رہے ہیں، لڑائیاں پڑھنے والے کرا رہے ہیں، میڈیا میں نفرت انگیز خبریں پڑھنے والے دے رہے ہیں. جو اسکالر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آرٹ کالج سے فارغ ہوئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ماہر ہیں، ساری نفرت پھیلانے والے وہ ہیں، جاہل نہیں. یہ کام مزدور و کاشتکار نہیں کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پورا نظام، پورا سسٹم بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، زہر ڈال دیا گیا ہے، ہندوستان کو زہرناک بنا دیا گیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سن 47 سے آج تک صرف 60-65 سال کے اندر 25,000 فسادات ہوئے. ہر سال 400 فساد، 500 فساد، اور یہ بھی کم از کم ہے.
اس سے زیادہ کی تعداد نکلے گی اگر صحیح طور پر تجزیہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں انسان ختم ہو گئے ہیں کیا؟ یہاں صحیح آبادی باقی نہیں رہ گئی؟ پالیسیاں یہاں کی فیل ہو گئی ہیں کیا؟ لوگوں کے دلوں میں اتنا زہر کیوں بھر دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فساد عام ہوا ہے، کرپشن اتنا غالب آیا ہے، پوری قوم بگڑ چکی ہے، اور ایسے لوگ حاوی ہو چکے ہیں، غالب ہو چکے ہیں جو اس ملک کو کسی جہنم کی آگ میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے امن کو اور اس کی سلامتی کو تتر بتر کر دینا چاہتے ہیں، جو شاید یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹولہ، محدود سا ٹولہ اس ملک پر غالب ہو جائے گا اور باقی سب کا تصفیہ کر دیا جائے گا. شاید ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی سوچ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سوچ ایسا درندہ صفت ہے، ایسا ظالمانہ سوچ ہے کہ اس سوچ کے ساتھ انسانیت اور انسانیت کی قدریں اور شرافت اور عزت اور شرم و حیا کا بقا ناممکن ہے. اس لیے بہت ہی سوچ اور فکر کی بات ہے کہ ہندوستان کی صورتحال کو کیسے بدلا جائے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جب ہم عالم عربی کو، اور جسے لوگ عالم اسلامی کہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں تو یہاں سے زیادہ بعض پہلوؤں سے برا حال ہو رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ پچھلی دہائیوں میں کسی بھی مسلم ملک میں کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. کسی مسلم ملک میں مراکش سے برونائی اور انڈونیشیا اور ملیشیا تک کہیں پر بھی کوئی کلیش اور فساد دو آبادیوں میں نہیں ہوا. حکومتوں نے عوام پر ظلم کیا، یہ ہوتا رہا، یا باہر کی طاقتوں نے جنہوں نے ملکوں پر قبضہ کیا انہوں نے ظلم کیا، لیکن آبادیوں کے بیچ میں فساد مذہب کی بنیاد پر ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. ہر ملک میں ہزاروں اور کہیں لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن آخر کیا بات ہے کہ وہاں ایک بھی فساد نوٹ نہیں کیا گیا اور یہاں 25,000 فساد نوٹ کیے گئے؟ تو کچھ زیادہ بگاڑ اور خرابی اس ملک میں پیدا ہو گئی ہے. کون سی ذہنیت ہے جو اس بگاڑ کی ذمہ دار ہے؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. عالم عربی کا جہاں تک حال ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ 10 سال تو حضور پاک علیہ السلام کے ریاست کے قیام اور اس کے استحکام کے مدینہ منورہ میں گزرے، اور 30 سال خلافت راشدہ کے گزرے، اور پھر تقریباً 100 سال بنو امیہ کی حکومت کے گزرے، اور 500 سال بنو عباس کی حکومت کے گزرے، اور 700 سال بنو عثمان یعنی ترکوں کی حکومت کے گزرے. تو سب سے کم حکومت عربوں کی رہی 100 سال تک، اور عربوں اور ایرانیوں کی ملی جلی حکومت 500 سال تک رہی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں، جس کا سینٹر بغداد تھا، بنی امیہ کا سینٹر دمشق تھا. اور اس کے بعد پھر جو تاتاری تھے جنہوں نے عالم اسلام کو 7ویں صدی ہجری میں رون ڈالا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا کہ جو ظلم کرتے ہیں اور ظلم میں حدوں کو پار کر لیتے ہیں، خدا تعالیٰ پھر انہیں آگے چل کر خادم اور غلام بنا دیتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بھی ایک عجیب کرشمہ ہے، اور یہ ایک بلعجبی ہے جس پر غور مزید کرنا چاہیے کہ جو ظلم میں جتنا آگے بڑھے اور جتنا شور مچائے، سمجھ لو کہ یہ ٹوٹ کر تمہاری جھولی میں گرنے والا ہے. لہذا یہی ہوا ہے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو جو صنم خانے میں تھے تاتاری، وہ خادم الحرمین بن گئے، اور قسطنطنیہ کی فتح محمد الفاتح نے ایک عرصے کے بعد کی، جس کی فتح کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کو فتح کر لیا گیا. ایک جوان نے جس کی عمر 18-20 سال کی تھی، اس نے اپنی بلند ہمت سے اس قلعے کو فتح کیا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی 800 سال پہلے کہ تم لوگ ضرور بالضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور جو گورنر یا کمانڈر اسے فتح کرے گا وہ سب سے اچھا انسان ہوگا، اور اس کا لشکر سب سے اچھا لشکر ہوگا. یہ صفت محمد الفاتح کو حاصل ہوئی، اور یہ وصف ان کے لشکر کو حاصل ہوا. اور
اللہ نے ان کو بلند نام عطا فرمایا. 700 سال تک عثمانی ترکوں نے عالم اسلام پر حکومت کی اور اس طرح کی کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ملک تھا. ملک جغرافیائی اعتبار سے ضرور الگ تھے, ریاستیں الگ تھیں, کہیں نہ پاسپورٹ کی ضرورت, نہ ویزے کی ضرورت, نہ کہیں پر انسان اجنبیت محسوس کرتا تھا. ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست. صورتحال یہ تھی کہ آپ بخارا سے چل کر مراکش جاتے تھے, راستوں سے گزرتے ہوئے, گاؤں سے آگے بڑھتے ہوئے, شہروں میں اترتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں. ہر جگہ ضیافت کا اہتمام, ہر جگہ سرائے, ہر جگہ مسافر خانے, ہر جگہ اپنے بھائیوں کے گھر جو آپ کا استقبال کرنے کو تیار, آئیے ہمارے یہاں رہیے, کھانا حاضر. یہ اخلاق, یہ کرم فرمائیاں, یہ ضیافتیں, یہ ماحول. بارڈر پر نہ پاسپورٹ مانگا جا رہا ہے, نہ ویزا چیک کیا جا رہا ہے. پوری انسانی برادری ایک چھتری کے نیچے ہے. یہ نظام دنیا نے دیکھا, تاریخ نے اسے محفوظ کیا. اسی نظام کے خلاف اسپین نے وہ ظلم برپا کیا کہ لاکھوں مسلمانوں کو اسپین میں شہید کیا, جنہوں نے وہاں قصر حمراء بنایا, جنہوں نے وہاں شاندار تعمیرات کی, جنہوں نے وہاں کالج قائم کیے, جنہوں نے وہاں کے بچوں کو تعلیم دی, جنہوں نے سائنس کو منتقل کیا, جن کے ذریعے سے فلکیات کا علم یورپ میں پہنچا, میڈیکل سائنس یورپ میں پہنچی. جن محسنوں نے اسپین پر یہ احسان کیا, ان کے ساتھ وہاں کے ظالموں اور ستمگروں نے یہ بدلے کا معاملہ کیا کہ ان کا قتل عام کیا. اور اس قتل عام سے ان کے حوصلے ایسے بڑھے کہ پھر اب افریقہ پر انہوں نے مظالم کیے, اب بے شمار کالوں کو تہ تیغ کیا, اور یہی پھر آگے بڑھے اور امریکہ کے بارڈر پر پہنچے, اور وہاں ان کو ریڈ انڈینز ان کے غلط خیال میں ملے. انڈینز کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن یہ ایک بھول تھی کولمبس کی, اور اس نے یہ سمجھا کہ ریڈ انڈینز ہے, اور امریکہ پر قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں ریڈ انڈینز کو تحقیق کر دیا, لاکھوں کو قتل کیا. آج ان کا نام و نشان نہیں. پوری تاریخ, موجودہ یورپ کی پوری تاریخ لاشوں پر محلوں کی تعمیر کی تاریخ ہے. پہلے برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے یہ تاریخ رقم کرنا شروع کی, جس میں سب سے زیادہ پیش برطانیہ رہا, اور ہم اس ملک کے شہری اور باشندے تو گواہ ہیں. ہماری تاریخیں تو خون ٹپکا رہی ہیں. ہماری تاریخوں نے تو یہ بتایا ہے کہ صرف علماء کو 50-60 ہزار علماء کو تو مراد آباد سے دلی تک ہر درخت پہ لٹکایا گیا. مالٹا میں علماء بند کیے گئے, جزائر انڈمان میں علماء بند کیے گئے, دلی کے محلوں میں علماء کی لاشوں سے کھلواڑ کیا گیا, اور یہاں کے مجاہدوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ برطانیہ کے مفکرین نے یہ بات لکھی کہ ہمیں خدا کی طرف سے لعنت کا ڈر ہے, ہماری قوم پر اس کی اللہ کی گاڈ کی لعنت ہوگی. ہم نے ایسے مظالم کیے کہ ان کا ضمیر بھی پکار اٹھا. وہ تاریخ ہے. ہماری تاریخ یہ رہی کہ ایک فساد نہیں ہوا, اور اس کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس ملک میں انہوں نے اختیار کی, اور یہاں کی قوموں کو لڑایا, برادریوں کو لڑایا, مذہب والوں کو لڑایا. وہ چلے گئے. ہم نے سیاسی طور پر اور عسکری طور پر ملک کو ان سے آزاد کرا لیا, لیکن علمی طور پر, ثقافتی طور پر, ابلاغ کے اعتبار سے, ذہنی طور پر ہم آج بھی ان کے ویسے ہی غلام ہیں. ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم جو آزادی اگست کی 15 تاریخ کو مناتے ہیں وہ جھوٹی آزادی ہے, ناقص آزادی ہے. اس میں دھڑ ہو سکتا ہے آزاد ہوئے ہو, لیکن دل آزاد نہیں, دماغ آزاد نہیں, ہمارا نظام عدالت آزاد نہیں, ہمارا پولیٹیکل سسٹم آزاد نہیں, ہماری ایجوکیشنل پالیسی آزاد نہیں, ہماری ثقافت اور کلچر آزاد نہیں. یہ ایک واقعہ ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے. اور یہی وہ انگریز ہیں جنہوں نے یہودیوں کو ساتھ ملا کر عثمانی خلافت کو تار تار کرنے کے لیے عربوں کو خریدا, اور عربی قومیت کا ایک پرفریب نعرہ دیا گیا.
عثمانی سلطنت کی چھتری کو کیسے اڑا دیا جائے، اس کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، اور عالم اسلام کا جو منظر نامہ ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک بندے خدا بغیر کسی خوف کے گزرتا چلا جاتا ہے، کیسے اس عظیم الشان سلطنت کے حصے بکھرے کیے جائیں، اس کے لیے افسوس ہے کہ انہوں نے عالم عربی کے اندر سے اپنے لیے ایجنٹ خریدے جن سے عربی قومیت، عربک نیشنلزم کے فتنوں کو شروع کرایا کہ ہم ترکوں کے پابند نہیں ہیں اور ہم عرب ہیں، لہذا عربیت کو بنیاد بنا کر اور پھر عربیت کی بنیاد کے ساتھ ساتھ مذہب پر آرے چلائے گئے، مذہب دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور جو حکومتیں عراق میں، شام میں، جزیرۃ العرب میں، مصر میں، تیونس میں، لیبیا، الجزائر، مراکش میں قائم ہوئی، 4750 کا جو دور ہے اس سے پہلے کا وہ دور جو 1924 کا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کا اعلان مصطفیٰ کمال نے کیا، جو دو نما قبیلے کا یہودی تھا اور جس نے عثمانی سلطنت کو تہوبالا کرنے کے لیے ایک ایسی ترکی موومنٹ چلائی اور اتحاد و ترقی کے نام سے ایک انجمن شروع کی، جس انجمن نے جب اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا اور سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو جیل کے حوالے کیا اور یہ اعلان کیا کہ خلافت اسلامی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تو عرب کے انگریزوں کے ایجنٹوں نے اپنی حکومتیں انگریزوں کے تعاون سے قائم کی، اور ظاہر ہے کہ انگریزوں کے تعاون سے جو حکومتیں قائم کی گئیں ان کا مقصد یہ تھا کہ تانے بانے اسلامی خلافت کے بکھیر دیے جائیں، اور خود ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال نے قرآن پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی گئی، تمام علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور بہت سو کو تہ تیغ کیا گیا، جتنے بھی مدارس تھے ان پر تالے ڈال دیے گئے، اور ترکی زبان جو عربی کی طرح دائیں طرف سے لکھی جاتی تھی عربی رسم الخط میں، لیٹن رسم الخط کو لازم کر کے اس زبان کے رسم الخط کو بدلوا دیا تاکہ کلچر سے کاٹ دیا جائے۔ یہ سارے مظالم ترکی ہی کے ایک دو نما قبیلے کے یہودی جس کو لوگ مجاہد اور غازی سمجھتے تھے کی طرف سے کیے گئے، اور یہ داستان جو اس وقت ڈھکی چھپی تھی کھلتی چلی گئی، ابھرتی چلی آئی۔ ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں عراق میں، شام میں حکومتیں قائم ہوئیں، ڈکٹیٹرشپ، ظالمانہ حکومتیں جن میں فوج میں ان عناصر کو لیا گیا جو اسلام دشمن تھے، جو غلط فرقوں کے لوگ تھے اور جن کے اندر فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط تھی، اور یہی صورتحال سعودی عربیہ جسے کہا جاتا ہے جزیرۃ العرب میں ہوئی۔ ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جس نے برطانیہ کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے اور امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سے تحفظ حاصل کیا، اور ان کے تحفظ اور ان کی پناہ میں رہتے ہوئے ایک ایسا سسٹم وجود میں لایا گیا جس میں حرمین میں دینداری ہو، نمازیں ہو، روزہ ہو، حج ہو، لیکن سیاسی نظام مغربی ہو، معاشی نظام یہودی ہو، اور حکومت کا نظام ڈکٹیٹرشپ اور استبداد کا ہو، مالیات کا نظام امریکن ہو، اور سارے جتنے خزانے ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہو۔ ایک ایسا نظام وجود میں لایا گیا۔ یہی صورتحال مصر میں صدر عبد الناصر کے دور میں ہوئی، اور یہی بن علی اور اس سے پہلے کے دور میں تیونس میں ہوئی۔ یہی عالم عربی کی وہ صورتحال تھی، ایک اجنبی صورتحال جس میں باہر کے ملکوں کی فوجوں کو اگرچہ باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن انہی کی ڈپلیکیٹ اور ایجنٹ فوجیں تیار کی گئی، پولیس تیار کی گئی، عدالتیں لادینی قائم کی گئی۔ 1300 سال سے دینی بنیادوں پر جو عدالتیں عدل و انصاف کا کام کر رہی تھی، اور پوری دنیا اسلام میں ایک سودی بینک نہیں تھا، اس پوری دنیا اسلام کو سودی بینکوں سے بھر دیا گیا، اور استبدادی
ڈکٹیٹرانہ نظام نافذ کیا گیا اور فوج میں ظالم عنصر کو بھرتی کیا گیا، اور فوج کے ہتھیار اس لیے بھی جمع کیے گئے کہ اسرائیل کے مظالم کا جواب دینا ہے اور اس کی چھوٹی سی طاقت کو کچل کے رکھ دینا ہے اور اقوام متحدہ کو سبق سکھانا ہے. اس لیے نہیں بلکہ سارے ہتھیار اس لیے خریدے گئے کہ جب ہمارے عوام ہمارے خلاف اٹھیں گے تو ان پر توپیں آزمائی جائیں گی اور جہازوں سے بمباری کی جائے گی اور انہیں کچل کے رکھ دیا جائے گا، تاکہ ہماری ڈکٹیٹرشپ کو آنکھ دکھانے والا کوئی نہ فرد باقی رہے، نہ پارٹی، نہ جماعت باقی رہے، نہ تنظیم. یہ وہ نظام تھا جو نافذ تھا 40-50 سال سے، اور اس نظام نے ہزار کو جیلوں میں ختم کیا، ہزار انسانوں کو جیلوں میں اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل معذور اور اپاہج ہو گئے، اور اپاہج ہو کر ان کی زندگی گویا ختم ہو کے رہ گئی. اور سن 80-82 میں شام میں صرف شہر حما کے اندر بغاوت کا لاوا جب پھوٹا تو اس کو کچلنے کے لیے ہوائی طاقت استعمال کی گئی، اور اس کے بعد 80,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور شہر حما کو بلڈوزروں سے اڑا کر شہر کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی. یہ سن 80 میں ہوا، اور عالم عربی کے ایجنٹ، دشمنوں کے ایجنٹ، بے غیرت اور بے حیا اس تماشے کو دیکھتے رہے. جیسے آج برما کے مظالم کو وہ بے حیا دیکھ رہے ہیں، چچنیا کے مظالم کو دیکھتے رہے. دنیا میں جہاں پر بھی ملت اسلامیہ پر مظالم ہوتے ہیں وہ بے شرم و بے حیا ان مظالم کو دیکھتے ہیں. ان میں نہ غیرت ہے، نہ اللہ سے تعلق، نہ نبی سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ اسلامی نظام کی نمائندگی. ان کے اندر صرف اپنی کرسی، اپنی ہوس، اپنی شہوت، اپنی دولت اور اپنے بقا اور اپنے استقرار و استمرار کی صرف ایک ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے. یہ وہ صورتحال 40-50 سال سے پورے ان ملکوں میں تھی جن کے خلاف عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. پوری دنیا میں جمہوریت کے تجربے ہو رہے تھے، الیکشن ہوتے تھے، پارٹیاں آتی تھی جاتی تھی. نہیں ہوتا تھا تو عالم عربی 99% ووٹ ملتے تھے انور السادات کو، عبد الناصر کو، حسنی مبارک کو. جھوٹ اور دجالیت کا کاروبار، فتنہ و فریب، یہی صورتحال تمام ملکوں کی تھی. تیونس میں انقلاب شروع ہوا، نوجوان سڑکوں پہ آ گئے اور نوجوانوں نے طے کر لیا کہ ہمارے سینے ہوں گے اور تمہاری گولیاں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. آخر بن علی کو بھاگنا پڑا اور حکومت سعودیہ نے اس کو پناہ دی جو آج بھی وہیں مقیم ہے، اور تیونس میں اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ پوری طرح شریک ہے. اور پھر انقلاب لیبیا میں آیا، مصر میں آیا، اور یہ انقلاب یمن میں پوری شدت کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا. تو وہاں کا حاکم بن صالح اسی مملکت میں آ کر پناہ گزین ہوا. پھر یہ انقلاب شام میں شروع ہوا. شام کی وہ ظالم حکومت جس نے سن 80 میں تقریباً 80,000 مسلمانوں کو شہر حمات میں شہید کیا، اور ہزار انسان ہمیشہ جیلوں میں ٹارچر کا نشانہ بنتے رہے. عوام اس کے خلاف اٹھے تو عوام کو پکڑ کر جیلوں میں ان کی گردنیں مڑوڑ دی گئیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے اعضاء رئیسہ ختم کر دیے گئے، ان کے ناخن اکھیڑ دیے گئے، ان کو جلا دیا گیا. ان کے ساتھ وہ مظالم ہوئے جو کبھی چنگیز نے، ہلاکو نے، فرعون نے بھی نہیں کیے تھے. اس دھرتی پر ایسے خونی مظالم، اتنے سنگین مظالم شاید آسمان نے نہ دیکھے تھے اور نہ زمین کہ ان کو ان کا تجربہ ہوا تھا. یہ مظالم ہوتے چلے گئے، اور مظالم جتنے شدید ہوتے گئے عوام کا غصہ اور عوام کا ریاکشن اتنا ہی سخت ہوتا چلا گیا. اپنے عوام کو کچلنے کے لیے بشار جیسے ستمگر اور ظالم اور بے حیا نے جس طرح قتل عام کا بازار گرم کیا، گھروں کی چھتوں پر بمباری کر کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ان کے گھروں کے اندر اس طرح سے ملبے کے نیچے دبا دیا گیا کہ وہ کرا کر سسک کر مرتے رہے.
شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، حلب تباہ کر دیا گیا، حما تباہ کر دیا گیا، ہمس تباہ کر دیا گیا، درع تباہ کر دیا گیا، ایک ایک شہر کو اس طرح جھلسا دیا گیا کہ ہر طرف سوائے بموں کے اور توپ کے گولوں کے اور انسانی لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنے بے غیرت حاکم روئے زمین پر کہیں نہیں، اور ان کے مددگار ظاہر ہے کہ روس اور چین نے اپنی لادینیت، اپنے الہاد اور اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے روس کے ایک ایک شہر میں 8-8 لاکھ انسان مارے گئے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس میں باک نہیں ہے کہ میں ماسکو بھی گیا ہوں، اور تاشقند بھی، اور بخارا بھی، اور سمرقند بھی، اور قزاقستان بھی، اور الماتی بھی، اور تاجکستان بھی، اور قزاقستان بھی، اور وہاں کے شہروں میں میں نے وہ لاٹیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں یہ پوچھا کہ یہ لاٹ کیوں تعمیر کی گئی ہے، تو بتایا گیا کہ اس شہر میں سوویت یونین کے بدکرداروں اور ظالموں نے 8 لاکھ انسانوں کو شہید کیا تھا۔ مدرسے بند ہوئے، مسجدوں پر تالے ڈالے گئے، ان کو باڑوں میں تبدیل کیا گیا، پورا وہ علاقہ جو مسلم جمہوریوں کا علاقہ تھا اس کو تاراج کر کے تباہ کیا گیا۔ یہ روس کے وہ سنگین مظالم ہیں تاریخ جن سے کرا رہی ہے۔ اور ترکستان میں چینیوں نے جو مظالم کیے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور روزانہ شہید کیا جا رہا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان چین میں بستے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ان کو آزادی نہیں، وہ جمہوریت کی خوشبو کبھی سونگھ نہیں سکے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام، کمیونزم کا بدکردار، بے حیا، ظالمانہ، سنگدلانہ نظام ان ملکوں پر مسلط رہا۔ انہوں نے اس ظالم کی مدد کی کیونکہ ان کے ہتھیار وہاں بک کے جاتے ہیں۔ ترتوس میں ان کا بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے، اور پھر افسوس کہ ان لوگوں نے بھی اس مدد میں حصہ لیا جن کو کم از کم تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے دعوے کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ سنیت اور شیعت کو اس ہنگام میں ننگا کر دے اور فرقے واریت کا وہ جھگڑا کھڑا کرے کہ کبھی سنیوں کا خون بہے اور کبھی شیعوں کا خون بہے۔ پوری ملت کو تار تار کرنے کا کام عراق میں کیا گیا، امریکیوں کی مدد کے ساتھ صدام کو تباہ کیا گیا، 8 لاکھ انسانوں کو شہید کیا گیا، اور سنی اور شیعہ کے درمیان وہ آگ بھڑکائی گئی جو سلگ رہی ہے اور بھڑک رہی ہے اور پھیل رہی ہے اور ختم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہی آگ شام میں منتقل کی گئی، یہی آگ لبنان میں منتقل کی گئی، اور ادھر مصر میں جب حسنی مبارک کو ہٹایا گیا اور الیکشن ہوئے اور تقریباً 65% لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو منظور کیا اور 51-52% لوگوں نے مسلمانوں کو، اسلام پسندوں کو منتخب کیا، اور ڈاکٹر مرسی کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا۔ ایک نیا دور شروع ہوا، عالم اسلام سے اچھے تعلقات شروع ہوئے، ایران سے بھی تعلقات، اور ترکی سے بھی تعلقات، اور سعودی حکومت سے بھی تعلقات، ہر چیز میں ایک پہل کی گئی۔ رواداری اور محبت اور دوستی کی بنیاد پر حکومت نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ 1 سال کی مدت میں مصر خود کفیل ہونے لگا، تو تیل کے ایجنٹوں نے تیل روکا، اور جو کمپنیوں میں شریک تھے انہوں نے اپنے حصص روکے کہ اس حکومت کو ناکام کر دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام میں جو اسلامی بیداری پیدا ہوئی اور اسلامی تحریکات کھڑی ہوئی، حسن بننا کی کوششوں سے، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کوششوں سے، مولانا ابو العلا مودودی کی کوششوں سے، سید قطب کی کوششوں سے، یوسف العزم کی کوششوں سے، محمد الغزالی کی کوششوں سے، قرضاوی کی کوششوں سے جو ماحول بنا اور لاکھوں کروڑوں نوجوان دیوانے ہو کر سامنے آئے، عدل و انصاف کے متلاشی، جمہوریت کے طلبگار، اور یہ کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے جب وہ میدان میں آئے اور ان کا ایک نمائندہ آیا جس نے کسی کو ایک ڈھیلا نہیں مارا، مرسی کے 1 سالہ دور میں کسی کو جیل نہیں بھیجا گیا، جو مرسی کو گالی دینے والا تھا پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بھیجا تو مرسی نے کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دو، میری وجہ سے اس کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس نے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس نے بہترین پروجیکٹ مصر کے لیے حاصل کیے اور
بہت ہی بڑے پیمانے پر اس تبدیلی کو وجود میں لایا جس سے تمدن ترقی کرے، تہذیب ترقی کرے، ملک کو سالمیت حاصل ہو، اسرائیل سے برابر کی سطح پر بات ہو، حماس کے فلسطینیوں کی مدد کی جائے، ان کو راستہ دیا جائے، وہ اپنی غذا اور دوا کا انتظام کریں، اور امریکہ کی بالادستی کا انکار کیا جائے، اور اس کے ساتھ بھی دھیرے دھیرے برابر کی سطح پر آ کر بات کی جائے۔ جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو پورے سال کے دوران وہ فوج جو 40 سال سے امریکہ کے چھچڑوں پر پلتی رہی اور جن کی قیمت لینے کا وقت آ گیا تھا، اس فوج کو حکم دیا گیا کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنا ہے، اور افسوس کہ امارات اور سعودی حکومت نے روپوں کی ریل پیل کی کہ اس حکومت کو ناکام کرنا، اس کو ہٹا دینا۔ اس کے لیے عوام کو خریدا گیا، چینلز خریدے گئے، اخبارات خریدے گئے، اور جھوٹ کا وہ کاروبار شروع کیا گیا کہ سچے کو جھوٹا کہا گیا اور سفید کو سیاہ بتایا گیا اور منصف کو ظالم قرار دیا گیا۔ شاید آج کے دور میں اتنا جھوٹ دنیا میں کہیں نہیں بولا گیا ہوگا جتنا ایک سال کے اندر یہ جھوٹ قاہرہ میں بولا گیا، اور مصر کے ہر ضلع میں بولا گیا، اور ہر چینل پہ بولا گیا۔ اور یہ میں براہ راست مصر کئی مرتبہ جا کر اور وہاں کی تمام جماعتوں سے مل کر اور جائزہ لے کر آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اخوانیوں سے بھی ملاقات کی، سلفیوں سے بھی ملاقات کی، عام لوگوں سے بھی ملاقات کی، پورا تجزیہ کیا، اور مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ ناراض ہیں مرسی سے اس پر کہ وہ بہت نرم ہے، وہ ظالموں اور ستمگروں کے خلاف سخت نہیں، انہیں سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ان کی نرمی نے پھر وہ دن دکھائے جو بلا تشبیہ کے حضرت عثمان کی نرمی نے دکھائے کہ بلوائیوں نے ان کے گھر پہ قبضہ کیا اور انہیں شہید کیا، ایسے ہی آج کے بلوائیوں نے، دشمنوں کے ایجنٹوں نے، اسرائیل کے ہرکاروں نے اور بدکاروں بے حیاؤں نے مرسی کی حکومت ختم کی۔ دنیا کے بدترین لوگ، دنیا کے ظالم ترین لوگ، دنیا کے بے حیا ترین لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور صرف یہ ظلم اس طرح نہیں ہوا کہ حکومت ختم کر دی جاتی۔ رابعہ ادویہ کے میدان میں احتجاج کرنے والے جنہوں نے امن کے مظاہرے کیے، ایک ڈھیلا نہیں چلایا، ایک لکڑی اور لاٹھی بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور 48 دن رمضان اور اس کے بعد کے انہوں نے اسی میدان میں گزارے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھا، 5 وقتہ نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ ان کو فجر کی نماز میں مصر کی بدکار و بے حیا فوج نے گولیوں کا نشانہ بنا کر سینکڑوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد اس مظاہرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر 2000 انسانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، 10,000 کو زخمی کیا، اور آج ہزار مصر کی جیلوں میں پڑے۔ یہ وہ ڈکیتی ہے، اس دور کی وہ ڈکیتی ہے جس سے بڑی ڈکیتی دنیا کے کسی ملک میں آج کے اس دور میں نہیں ڈالی گئی، اور اس جرم میں پوری طرح سعودی حکومت ملوث ہے، امارات کی حکومت ملوث ہے، کویت کی حکومت ملوث ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے زمین اور دم چھلے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے خلاف یہ جدوجہد کی تاکہ وہی نظام جس کے وہ عادی ہیں، سودی نظام اور مغربی مالیاتی نظام اور یہودی ساہوکاری نظام اور بگڑا ہوا بے حیائی کے چینلوں کا نظام برقرار رہے، اس کی خاطر یہ اقدامات کیے گئے۔ تو ایک طرف وہ عالم اسلام ہے جو رس رہا ہے، جس کا خون بہ رہا ہے، جہاں روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، شام میں بھی شہید ہو رہے ہیں، مصر میں بھی شہید ہو رہے ہیں، اور جیلوں میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سلوک شاید کسی موذی جانور کے ساتھ بھی انسان نے نہ کیا ہوگا، وہ سلوک ان کے ساتھ ہو رہا۔ ایک طرف وہاں یہ ہے، اور ایک طرف ہندوستان میں مظفر نگر میں جو گندا کھیل کھیلا گیا اور 1947 کے فسادات کو مات کر دیا گیا، منظم سازش کے ساتھ پولیس کے تعصب کے مظاہروں
اور اس کے نکمے پن کے مظاہروں کے ساتھ جس طرح سینکڑوں گاؤں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، سینکڑوں کو شہید کیا گیا اور ان کے گھروں کو کے نام و نشان مٹا دیے گئے، جلا دیے گئے، لاشیں کی گئیں، پیٹ چاک کیے گئے، آرام مشین پر کاٹا گیا اور صفحہ ہستی سے گاؤں کے گاؤں ختم کر دیے گئے اور اچھے مکانات پر قبضے کیے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں سن 47 میں پنجاب میں اور ہریانہ میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اتنے عرصے کے بعد مغربی یو پی میں جہاں دوستی تھی، جہاں مسلمان اور ہندو ایک تھے اور ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں کون سا بھوت آیا، کون سا دیو آیا، کون سا فتنہ لایا گیا، سازش کس نے کی، دماغ کس کا کام کر رہا ہے، اس ملک کے ٹکڑے کون کرا دینا چاہتا ہے اور فتنوں کی کاشت کون کرنا چاہتا ہے، اس کا جائزہ لینا آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن جائزے پر اکتفا درست نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مظلوم، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو مظلوم ہے، جو ظالم نہیں، جو اس میں شامل نہ ہو اور وہ ظالم کے کیمپ میں رہنا چاہے، اسے ظالموں کے کیمپ میں رہنے دیجئے، لیکن جو مظلوموں کے ساتھ شامل ہو کر یہ طے کرے کہ ملک کو ایک نئی قیادت سے ہمکنار کرنا ہے۔ اگر ایک دور ایسا تھا کہ کانگریس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں علماء کے ساتھ حصہ لیا، اگر ایک دور ایسا تھا کہ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے گاندھی کو سروں پہ بٹھایا، اگر ایک دور ایسا تھا کہ اس ملک میں اتحاد کے ساتھ ایک تحریک چلائی گئی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پارٹیاں بگڑ چکی ہیں، کرپشن کی شکار ہو چکی ہیں، اخبارات ان کے کرپشن کی زینت بنے ہوئے ہیں اور چینل پر روزانہ اس کے چرچے اور جگلیاں ہوتی رہتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے نظام کو، منظرنامے کو بدلنے کے لیے ایک مہم چھڑی جائے جو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا دی جائے، جہاں تمام مظلوموں کو جو یہ مان کے چلیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہم ایک دھرتی کے رہنے والے ہیں، ہم ایک ملک کے باشندے ہیں، ہم سب مل کے اس ملک کو آزاد کرائیں گے، ہم انگریزوں کی وراثت سے آزاد کرائیں گے، ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو ختم کریں گے، ہم فرقہ واریت کی جڑیں کھود دیں گے، ہم اس ملک سے نفرت کے جنازے نکال دیں گے، ہم محبت اور پریم کی نئی گنگا اور نئی جمنا بہائیں گے اور ایک نیا سلسلہ جاری کریں گے۔ اس عزم کے ساتھ نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں نے مظفر نگر ایک کاروان امن و شانتی لے کر سفر کیا، لکھنؤ سے سندیلا میں ملاقاتیں کی گئیں، ہردوئی میں کی گئیں، شاہ آباد میں کی گئیں، شاہجہاں پور میں کی گئیں، مراد آباد میں، بریلی میں کی گئیں، مراد آباد میں جلسہ کیا گیا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پھر میرٹھ میں اسی طرح کا مشترک جلسہ ہوا، پھر مظفر نگر میں پروگرام ہوا، کیمپوں کو دیکھا گیا، مظلوموں سے ملا گیا، ان کی داستان سنی گئی، دیوبند میں جا کر بات کی گئی، مزار علوم میں بات کی گئی، ملک کے کہنا چاہیے کہ نمائندوں کو سبق یاد دلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے ہندو مندروں میں مت بیٹھے رہو، اے سکھوں گردواروں میں مت رہو، اے عیسائیوں اپنے چرچوں میں مت بیٹھے رہو، سنڈے اور منڈے اور سیٹرڈے کو مت دیکھو، سڑکوں پہ نکلو اور لاکھوں کی تعداد میں نکلو اور یہ بتا دو ان سب کو جو تجربہ کرتے رہے ہمارے اوپر اور ہمارے اوپر تجربے کر کے انہوں نے ملک کو کرپشن کا شکار کر دیا، اب ہم تمہارے متبادل کے طور پر ایک نئے نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری فتح اسی الیکشن میں ہو جائے گی، فتح کی لڑائی لمبی لڑنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے 5 سال لگے، 10 سال لگے، 20 سال لگے، سینکڑوں سال میں جہاں تک دوسرے پہنچے یا دہائیوں میں پہنچے، آپ چاہتے ہیں کہ 1 سال یا 6 مہینے میں چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جائے، یہ نہیں ہوگا، لیکن جدوجہد شروع کرنا ملک کی ضرورت بن گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اسٹیج پر بڑے بڑے مندروں کے ذمہ دار ہندو بیٹھے تھے اور گردواروں کے ذمہ دار سکھ بیٹھے تھے، انہوں نے پوری قوت سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس پروگرام کو لے کر بڑھیں گے اور ہم لوگ ساتھ مل کر یہ کام کریں گے۔ کاش کے نوجوانوں کی ٹیمیں
گاؤں گاؤں اور محلے محلے کے دورے کر کے ہر آبادی کو، ہر برادری کو، ہر مظلوم کو جگا دے اور اس کو متوجہ کر کے متحد کر دے، اور ایکتا کا ایک ایسا پیغام اس ملک میں دیا جائے کہ فرقہ واریت اور نفرت کے سارے سلسلے بند کر دیے جائیں اور ایک نیا دور شروع کیا جائے، ایک نئے مستقبل کی تعمیر کی جائے، ایک نئی عمارت بنائی جائے۔ اس کے لیے جدوجہد صفر سے شروع کرنی ہے، صفر سے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لہذا میں بمبئی کے بھی حضرات سے یہ کہوں گا، اور یہاں پر میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں اور صرف مسلکی فرق پیدا کرنے والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ بریلویت اور سلفیت اور حنفیت اور دیوبندیت میں تقسیم کا عمل کرتے ہیں وہ قرآن کے ماننے والے نہیں، ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی سب بھائی بھائی، اور جو ایک مذہب کے اندر فرقے پیدا کرتے ہیں ان سے قرآن کہتا ہے وَأَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام دیوبندی نہیں، تمہارا نام بریلوی نہیں، تمہارا نام سلفی نہیں، تمہارا نام حنفی نہیں، یہ نام نہیں ہے۔ اگر تم پہچان کے لیے استعمال کرو جس سے تفریقے کی بو نہ آئے، جس سے لڑائی نہ ہو، جس سے نفرت نہ ہو، جس سے محبت میں اضافہ ہو، جس سے انٹروڈکشن ہو اور اچھا و تعمیری انٹروڈکشن ہو، تو پھر جو چاہو لفظ بولو، میں بمبئی کا ہوں، میں لکھنؤ کا ہوں، میں بہار کا ہوں، میں کہیں کا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی نفرت ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں۔ اگر اس بنیاد پر لفظ کا استعمال کیا جائے تو وہ استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر تفریق کے لیے، تقسیم کے لیے، دیواریں کھڑی کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ بت ہیں جن کو پاش پاش کر دینا چاہیے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان بھی مکمل اتحاد ہو، اور پھر جتنے بھی اس ملک میں انسان بستے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ دکھی ہیں، اگر انہیں حالات خراب لگ رہے ہیں، اگر کرپشن سے ان کو برا لگتا ہے، اگر وہ انسانوں کو خون بہتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ملک سالمیت کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو کہیے کہ آؤ ہم سب جڑیں، ہم سب ملیں اور مل کر ایک نیا وجود برپا کریں۔ سیاسی پارٹی بنائیے، کوئی تنظیم بنائیے، یہ آپ کا کام ہے، لیکن بہرحال بات یہ کہ اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد تمام ملتوں میں اور تمام قوموں میں اور تمام شہریوں میں اور تمام برادریوں میں اور تمام علاقے والوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، بڑا مبارک جلسہ ہے۔ اگر یہ تاریخ ساز بن جائے اور یہاں سے ایک تحریک اٹھے، مدرسوں کے جوانوں سے میں کہوں گا کہ مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کا درس پر جو ہے کہ درس پر اکتفا کر کے مت بیٹھ رہو۔ نبی پاک علیہ السلام نہ مکے میں کبھی بیٹھے رہے، نہ مدینے میں خاموش بیٹھے رہے، پورے علاقے کو سیراب فرمایا، ہر جگہ نذیر بن کر پیغام دیا اور خبردار کیا۔ تو اے علماء اور اے طلباء اور اے مسلم نوجوانوں، نکلو اور انسانیت کو سیراب کرو، نکلو اور بیماروں کی تیمارداری کرو، نکلو اور غریبوں کی مدد کرو، نکلو اور بیواؤں کا خیال کرو، نکلو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، نکلو اور مذہبی منافرت کو دور کرو۔ اور بمبئی کے اس شہر میں جہاں نفرت کی کاشت ہوتی رہی، وہاں نفرت کی کاشت بند کر کے محبت کی کاشت شروع کرو، اور پورے ملک کے لیے اس بمبئی کو نظیر بنا دو، ماڈل بنا دو، آئیڈیل بنا دو۔ یہ فیصلہ اگر کر لیا گیا، یہی بات میں نے دیوبند میں تمام طلبہ سے کہی، مذاہب علوم کے طلبہ سے کہی، ندوے کے طلبہ سے کہی، اور تازہ بتازہ ابھی چند دنوں کی یہ باتیں ہیں، اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ صرف سن کر مت چھوڑ دیجئے گا، طے کر لیجئے کہ ایک تحریک اٹھنی ہے اور اس میں پورے ملک کے لوگوں کو شریک ہونا ہے، تاکہ ایک نیا نظام دیا جائے جس سے لوگوں کو سکون حاصل ہو اور عہد رفتہ واپس آئے اور ایک شاندار مستقبل تعمیر ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سبھی کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔